تمام احباب ذوق و شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند و شان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے۔ یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے۔ اور مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے۔ اور دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے۔ انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیمبر رحمان بولتا ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، کروڑہ احسانات ہیں اس خالق کے کائنات نے کہ جس نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا کہ جس دور کی آنے والے زمانے میں بلا شبہ پہچان وہ محترم اور مخدوم شخصیت ہوگی جسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج آپ اور میں بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی آج یہ پوچھنے والا پوچھے جس کی تعریف و توصیف میں آپ نے یہ محفل سجائی، اس شخص کی زندگی بھر کی کمائی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اعتراض کرنے والا دل کی آنکھیں کھول کے آج کے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے حفاظ و قراء پر نظر ڈالے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانے والے کی کمائی یہی ہے۔ اور یہ کمائی وہ ہے کہ جو سکہ دو جہاں میں بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ چلتا ہے۔ آتے ہیں اپنے عنوان کی طرف، اور عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ اس حوالے سے اس کائنات میں سب سے مختصر، سب سے مؤثر گفتگو جس ذات نے کی اسے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، نبی کا حرم، صدیق کی بیٹی، مومنوں کی ماں، جنت کی ملکہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اور وہ عائشہ کون ہے کہ نام جن کا عائشہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کبھی کبھی محبت سے ان کا نک نیم کے مختصر سا نام لیتے عائش۔ اور عائش کے معنی ہے کہ اللہ تیری زندگی دراز کرے۔ کس قدر قابل احترام ہے مومنوں کی وہ ماں کہ جس کے نام کو بھی نبی نے دعا بنا دیا تھا۔ وہ نام ہے سیدہ عائشہ۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ کی دھرتی پر محبوب پیغمبر مدنی کریم سے پہلے نام محمد کسی کا نہیں تھا، علی سے پہلے علی کوئی نہ تھا، حسن سے پہلے حسن کوئی نہ تھا، حسین سے پہلے حسین کوئی نہ تھا۔ پیغمبر کے یاروں میں مکہ کی دھرتی پر ابو بکر سے پہلے ابو بکر کوئی نہ تھا، تو نبی کی ماننے والیوں میں عائشہ سے پہلے عائشہ کوئی نہ تھی۔ اور یہ نام نبی کو کتنا پیارا ہے اور آل نبی کو کتنا پیارا ہے۔
اگر آج ہم اپنے دائیں بائیں رہنے والے پڑوسی سے پوچھیں کہ آپ کی تعریف کیا ہے، تعارف کیا ہے، تو جواب ملے گا مجھے جعفری کہتے ہیں۔ جعفری کیوں ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی میں تقلید کرتا ہوں۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جن کے شاگردوں میں ایک نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کئی عجیب کمال کرتے ہیں اہل سنت والے کہ شاگرد کو سچا مانتے ہیں، نعوذ باللہ استاد کو جھوٹا مانتے ہیں۔ استاد کو زمانہ سیدنا امام جعفر صادق کہتا ہے، اور امام جعفر صادق ہو یا نبی کی آل میں کوئی فرد جو انہیں جھوٹا کہے ہم اس کے ایمان کو جھوٹا کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک پیغمبر بھی قابل احترام، نبی کا گھرانہ بھی قابل احترام، نبی کا یارانہ بھی، بول دیجئے، نبی کا یارانہ بھی۔ جو نبی پاک کی آل کا انکار کر دے ہم اسے خارجی کہتے ہیں، جو اصحاب نبی کا انکار کر دے تو ہم اسے رافضی کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کو اللہ نے اعزاز ہی عطا کیا ہے، ہم نبی کی آل کے بھی غلام ہیں، نبی کے اصحاب کے بھی غلام ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، اسی امام اعظم کے ہاتھ میں جس کا دامن ہے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے استاد کون ہیں؟ اسے زمانہ امام قاسم کہتا ہے۔ امام قاسم کون ہے؟ جس کے ابو کا نام محمد ہے، دادا کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور زمانہ جانتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد امام جعفر صادق ہیں۔ امام جعفر صادق کا استاد کون؟ اسے زمانہ امام قاسم کہتا ہے، اور امام قاسم جس سے پیغمبر کی حدیثیں نقل کرتا ہے اسی کو کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں۔ تو امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہماری ماں نام کیا بھائی؟ بول دیجئے، مل کے بولتے ہیں، عائشہ۔ کیا نام بھائی؟ اور یاد رکھے گا چھٹے امام ہیں جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ چھٹا امام جعفر صادق تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، ساتھ میں امام موسیٰ کاظم تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، 8 میں امام ہے علی رضا تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، 9 میں امام تقی تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، اور 9 امام کی پوتی تو پوتی کا نام بھی عائشہ۔ اب ممکن ہے کہ کچھ ذہنوں میں سوال یہ ابھرے کہ پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ابو بکر کی بیٹی کے نام پر تو نبی کی آل نے اپنے بچیوں کا نام رکھا تھا، لیکن ظلم تو نبی کے صحابہ نے یہ کیا کہ آل محمد کے نام پر نعوذ باللہ اپنے بچوں کے نام انہوں نے نہیں رکھے، اور 80 سال تک پابندی لگی رہی کہ سیدہ فاطمہ کے نام پر کوئی اپنی بیٹی کا نام نہ رکھے۔ ہم کہتے ہیں حضور امت محمدیہ کو انتشار نہیں چاہیے، پیار چاہیے، اتحاد چاہیے، تعصب نہیں چاہیے، محبتیں چاہیے۔ تو آج بجائے امت کا بٹوارہ کرنے کے اس عظیم موقع پہ تہیہ کرنی چاہیے، ہم اس محبت کے مرکز کو زمانے بھر میں بانٹیں گے کہ آل نبی اصحاب سے جدا کوئی نہ تھے، اور اصحاب نبی آل محمد سے جدا کوئی نہ تھے۔ اب نام دیکھیں فاطمہ، کیا نام بھائی؟ سیدنا عمر فاروق اعظم کی بہن ہے، خطاب کی بیٹی ہے، پیغمبر کی صحابیہ ہے، تو نام ہے اس کا فاطمہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا بیٹا ہے، نام اس کا عبداللہ ہے، عبداللہ کی پوتی ہے، عمر کی پڑپوتی، تو نام اس کا فاطمہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا بیٹا ہے، نام اس کا عبید اللہ ہے، عبید اللہ کی بیٹی ہے، عمر کی پڑپوتی ہے، خطاب کی پڑپوتی، تو نام اس کا بھی فاطمہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی اولاد میں فاروق اعظم کی سب سے چھوٹی بیٹی، تو نام اس کا بھی فاطمہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے، نام اس کا عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن کی بیٹی ہے، تو نام اس کا اسما ہے، اسما کی بیٹی ہے، تو نام اس کا فاطمہ۔ ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے تو نام ہے اس کا محمد، محمد کی جو بیٹی ہے تو محمد کا جو بیٹا ہے تو نام ہے اس کا قاسم، اور قاسم کی بیٹی ابو بکر کی پڑپوتی، تو نام ہے اس کا فاطمہ۔ نام ہے اس کا، اور اتنا ہی نہیں، 12 ذی الحج ہمارے علاقے میں یوم شہادت منایا جاتا ہے سیدنا مسلم بن عقیل کا۔ اور مسلم بن عقیل کون ہے؟ جو عقیل کا بیٹا ہے، علی المرتضیٰ کا داماد ہے، جناب سیدنا امام الانبیاء مدنی کریم کا چچا زاد بھائی ہے، اور اسی عقیل کا میرے بھائی جو بیٹا ہے نام اس کا مسلم ہے۔ اور یہ مسلم کون ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ سفیر حسین بن کے کربلا کی دھرتی پر گیا، اور
اسی سفیر میرے بھائی جو حضرت عقیل کا بیٹا مسلم ہے، عقیل کی گھر والی کون ہے؟ جو ہند کی سالی ہے، ہند کی بہن ہے، ابو سفیان کی سالی ہے، امیر معاویہ کی خالہ ہے، تو نام اس کا بھی فاطمہ ہے، نام اس کا بھی۔ چلیں اسی در پر چلتے ہیں، سیدہ فاطمہ۔ کسی نے پوچھا ایک بات بتائیے کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کی سیرت کیا ہے، نبی کی صورت کیا ہے، نبی کا جمال کیا ہے، نبی کا کمال کیا ہے، نبی کے اتوار کیا ہے، پیغمبر کی تہذیب کیا ہے، نبی پاک کے جذبات و خیالات کیا ہیں؟ تو کائنات کے مومنوں کی ماں عائشہ صدیق کا جواب دیتی ہے، اللہ کا قرآن نہیں پڑھتا۔ عرض کی اماں وہ تو پڑھتا ہوں، فرمایا کہ الحم سے لے کر فناس تک اللہ کا قرآن پڑھتا جا، میرے محبوب پیغمبر کی سیرت کا بیان پڑھتا تھا۔ اب سوال یہی ہے، لیکن کرنے والے نے کیا کسی اور سے، کیا کس سے؟ اسے زمانہ سیدنا علی جل مرتضیٰ کہتا ہے، اور آنے والے نے کہا اے علی میرے سوال کا جواب دیجئے کہ محبوب پیغمبر کی سیرت و کردار کیا ہے؟ سیدنا علی جل مرتضیٰ نے فرمایا تیرے سوال کا جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن دل مرتضیٰ کی تمنا یہ ہے کہ سوال تیرا ہو لیکن جواب اس سے پوچھ کے دوں جسے زمانہ حسنین کی اماں کہتا ہے، پیغمبر کے جگر کا ٹکڑا کہتا ہے، امت کی شہزادی کہتا ہے، اور زمانہ اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا حضور یہ تو نور علی نور ہے کہ جس کے بارے پوچھنا چاہتا ہوں اسی کے جگر کا ٹکڑا میرے سوال کا جواب دے۔ تو سیدہ فاطمہ کے پاس جناب علی آئے، آگے سوال کیا، سیدہ نے کہا علی تیرے سوال کا جواب تو میں دے سکتی ہوں لیکن اس سے پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے، اور میرا سوال یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنے انسان موجود ہیں کیا ان انسان کے جسم پہ موجود مسام کو گنا جا سکتا ہے، بالوں کو گنا جا سکتا ہے؟ کہ یہ تو ناممکن ہے کہ اللہ کی دھرتی پہ جتنے اشجار موجود ہیں ان کے پتوں کو گنا جا سکتا ہے؟ کہ یہ تو ناممکن ہے کہ اللہ کی دھرتی پہ جو ریت کے ذرات ہیں ان کی تعداد گنی جا سکتی ہے؟ کہ یہ تو ناممکن ہے کہ یہ پوری کائنات وہ ہے جسے اللہ نے متاع قلیل کہا ہے، اور میرے بابا محمد وہ ہے جس کو اللہ نے صاحب خلق عظیم کہا ہے۔ جب متاع قلیل کو علی تو بیان نہیں کر سکتا تو عظیم بابا محمد کے اوصاف کو زہرا کیسے بیان کر سکتی؟ یہی سوال کرنے والے نے کیا۔ ہمارے بالکل پڑوس میں اسلامی یونیورسٹی سے بہاولپور یونیورسٹی کہا جاتا ہے، اسی کے شیخ الحدیث رہے، اسی کے وائس چانسلر رہے، جس سے دنیا حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور حضرت افغانی رحمہ اللہ کون ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا بہت بڑا علمی ثبوت ہے۔ ان سے کسی نے سوال یہ کر دیا حضور ایک بات بتائیے کہ شان قرآن کی زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کی زیادہ ہے؟ کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے کہ قرآن تو قرآن ہے نا، کہ جس پہ اترا ہے وہ بھی تو صاحب قرآن ہے، کہ اسے تو کتاب کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو رسالت مآب کہتے ہیں، کہ اسے تو نور کہتے ہیں، کہ نبی کو سراج منیر کہتے ہیں، کہ اسے تو رحمت کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، کہ اسے تو ہدایت کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو ہادی عالم کہتے ہیں، کہ کتاب وہ ہے جو دو گدوں کے درمیان ہے، کہ محمد وہ ہے جو آج بھی دو سچوں کے درمیان ہے، کہ کتاب وہ ہے جسے لا ریب کہتے ہیں، کہ پیغمبر وہ ہے جسے بے عیب کہتے ہیں، کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کہ پیغمبر کی زیارت کی جاتی ہے، کہ قرآن تکنے والے کو صحابی کہتے ہیں، کہ قرآن پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، کہ پیغمبر کے تکنے والے کو صحابی کہتے ہیں، کہ قرآن وہ ہے جو عرشوں سے فرشوں پہ آتا ہے، کہ میرا پیغمبر وہ ہے جو فرشوں سے عرشوں پہ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ تین زمانے ہیں، تین شخصیات ہیں، سوال ایک ہے لیکن جواب بھی آگے ایک ہے۔ سوال کرنے والے تین افراد نے سوال کیا لیکن پیغمبر کے گھر سے بھی جواب وہی ملتا ہے، علی کے در سے بھی جواب وہی ملتا ہے، دیوبند کے ثبوت سے بھی جواب وہی ملتا ہے، اور یہ عکاس اس بات کی ہے کہ ہمارا جو دین محمدی اہل سنت والجماعت کے پاس ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے۔ دین محمدی وہ ہے جو ہم نے نبی کی آل سے بھی لیا ہے، پیغمبر کی جماعت سے بھی لیا ہے۔ پیغمبر کی چلے دو چار باتیں بات میں ختم ہے۔ آج جو کہنے والا کہے کہ آپ کا نبی کے اہل بیت سے تعلق کیا ہے، ایک عمومی طور پہ ایک مفروضہ اور پیش ہوتا ہے۔ اور وہ کیا دیکھیں جی، آج کچھ در والے ہیں کچھ گھر والے ہیں، وہ در والے وہ گھر والے، وہ در والے وہ گھر والے۔ ہم کہتے ہیں در والا کون ہے، گھر والا کون ہے؟
کہتے ہیں گھر والے نبی کی آل ہے، در والے کون؟ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور جھگڑا کس بات کا ہے؟ آپ یہ بتائیے جو در والے ہیں وہ کس کے در پہ بیٹھے ہیں، اور جو گھر والے ہیں وہ کس کے گھر میں رہتے ہیں؟ گھر بھی محمد مصطفیٰ کا ہے، در بھی محمد مصطفیٰ کا ہے، تو جھگڑا تو ختم ہو گیا۔ جب در امام الانبیاء کا ہے تو در والے بھی اعلیٰ ہیں، گھر والے بھی اعلیٰ ہے۔ اور زمانہ جانتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کے در پہ آ کے بیٹھے تو بیٹھتا تب ہے جب ان کے بارے اس کے دل میں احترام ہوتا ہے، اور گھر والے اپنے در پہ کسی کو کب برداشت کرتے ہیں؟ جب ان کے دل میں ان کے بارے میں اعتبار ہوتا ہے۔ ہم نے آل نبی کو مانا تو اصحاب رسول کا اعتبار ملتا ہے، اور اصحاب رسول کو مانا تو آل محمد کا احترام ملتا ہے۔ آج جو اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، ان اعتراضات میں وہ اعتراض والا کون سا؟ لیکن یہ آپ جو اہل بیت کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ تو در در پر کہتے ہیں میرے پیر صحابہ۔ جب آپ نے پیر ہی صحابہ کو مانا تو اہل بیت کو آپ نے کیا مانا؟ ہم کہتے ہیں ہم نے نبی کے صحابہ کو پیر اس لیے مانا ہے کہ نبی کے صحابہ نے آل محمد کو اپنا پیر مانا ہے۔ تب دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حضور آپ ہی تو بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے چوک میں دو بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے نے کھیلتے کھیلتے کہا او غلام زادے تو بھی میرا نوکر، تیرا باپ بھی میرا نوکر۔ ہم کہتے ہیں باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، یہ بات تو بھی تسلیم کرتا ہے کہ علی کا بیٹا ہو، عمر کا بیٹا ہو، وہ ایک وقت میں ایک چوک میں دونوں کھیلتے ہیں۔ تو آپ بتا دیجئے کہ دو گھروں کے بچے ایک ساتھ تب کھیلتے ہیں کہ جب دونوں گھروں کے بڑوں میں آپس میں پیار ہوتا ہے۔ اگر بڑوں کی نہ بنتی ہو تو چھوٹے آپس میں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ بن عمر یہ جنگ بدر میں میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم کی فوج کا سپاہی تھا، اور سیدنا حسین ابن علی کے ابا اما جناب علی جناب زہرا کا نکاح سن 2 ہجری 21 محرم الحرام کو ہوا، اور حسین ابن علی سن 4 ہجری 3 رمضان شعبان کو پیدا ہوئے۔ یعنی اس وقت جناب حسین ابن علی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب فاروق اعظم کا بیٹا جنگ بدر میں محمدی فوج کا سپاہی تھا۔ ایک بندہ 17 سال بڑا، دوسرا 17 سال چھوٹا، تو کون سا کھیل آپس میں کھیل رہے تھے؟ لیکن چلے آپ نے کہا ہم مان گئے، چونکہ ہم نے محبتوں کو بیان کرنا ہے، ہم نے محبتوں کو بیان کرنا ہے۔ اب جو کہے کہ آپ نے پیر تو صحابہ کو مانا، تو اہل سنت والجماعت کو دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان کے ہاں پیری مریدی کے 4 سلسلے ہیں، اور وہ 4 سلسلے کون ہیں؟ وہ نقشبندی ہے، سہروردی ہے، وہ چشتی ہے، قادری ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ چشتی، سہروردی، قادری یہ تینوں سلسلے جس ذات سے چلے ہیں اسے سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اور نقشبندی سلسلہ جس ذات سے چلا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جب پیری مریدی کا معاملہ آیا تو ہم نے بھائی یہاں پہ 54 لی ہے ابو بکر صدیق سے، 12 آنے لیے حیدر قرار سے، تو ہمارا تعلق تو نبی کی جماعت کے ساتھ بھی ہے، نبی کی آل کے ساتھ۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے آپ نے دین کہاں سے لیا؟ آپ کہتے ہیں میرے دین صحابہ، بھائی ہم نے دین لیا تو کہاں سے لیا؟ تو یاد رکھیں دین کی تشریح کو فقہ کہتے ہیں، اور فقہ کے 4 امام ہیں، وہ احمد ابن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں۔ تو امام اعظم نے دین کہاں سے لیا؟ تو امام اعظم کے پوتے اسماعیل بن حماد کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے دادا کو جو علم عطا کیا وہ آل محمد کے صدقے سے عطا کیا۔ اب امام اعظم کے استاد کون ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رسول۔ حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 داماد ہیں، اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، اور سیدنا حسین بن علی۔ اور 5 بیٹوں سے جناب علی کا خاندان آگے بڑھا، حسن بن علی، حسین بن علی، محمد بن علی، عباس بن علی، عمر بن علی۔ سیدنا علی المرتضیٰ ان کی اولاد میں 9 افراد وہ ہیں جو اولاد علی کی ہیں، استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے۔ کس کے بھائی؟ حضرت علی کے 2 بیٹے، حضرت حسن مجتبیٰ کا بیٹا تو حسن مصنع کا بیٹا تو جناب عبداللہ کا بیٹا جناب محمد، یہ ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی کون ہے؟ استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ حضرت علی کا دوسرا بیٹا سیدنا حسین ابن علی کا بیٹا چوتھا امام زین العابدین عابد بیمار، زین العابدین کے 2 بیٹے امام زید، امام باقر۔ امام زید وہ ہیں کہ جن کی اولاد میں خواجہ محمد قیس الطراز پیدا ہوئے، اور خواجہ محمد قیس الطراز کی اولاد میں وہ پیدا ہوا جو آج
بھی لاہور کی دھرتی پہ سویا ہے، اور جس نے بزبان حال کہا تھا کہ اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، جسے زمانہ پیر نفیس الحسینی شاہ رحمہ اللہ کہتا ہے۔ یہ اولاد ہے امام زید، امام زید بھی استاد ہیں امام اعظم کے، اور امام باقر بھی استاد ہیں امام اعظم۔ اب رہا تیسرا یہ معاملہ کہ آپ نے حدیثیں تو لی، تو آپ نے اپنی کتابوں میں حدیثیں نبی کے صحابہ سے تو لی ہے، لیکن نبی کی آل سے نہیں لی۔ تو بھائی یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ میری بات ختم ہوئی۔ ہماری حدیث کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں بھائی؟ جی بھائی 6 کتابیں پڑھی ہیں، اور ان 6 کتابوں میں جو روایات ہمارے ہاں کتابوں میں موجود ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق سے جو ہمارے ہاں روایات ہیں وہ 142 ہیں، فاروق اعظم سے 536 ہیں، عثمان غنی سے وہ 146 ہیں، حضرت جعفر طیار سے ٹوٹل 26 ہیں، سیدہ ام ہانی علی کی بہن ابو طالب کی بیٹی علی اور جناب حسنین کریمین کی پھپھو محترمہ، ان سے 46 حدیثیں ہیں، اور جناب ابو بکر صدیق کا بیٹا جناب عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، اس سے ٹوٹل 6 حدیثیں ہیں، جناب سیدنا امیر معاویہ، ان سے میرے بھائی 163 حدیثیں ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا، ان سے میرے بھائی 18 حدیثیں ہیں، حسن مجتبیٰ سے 13 حدیثیں ہیں، حسین ابن علی سے 8 حدیثیں ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ سے ہماری کتابوں میں تکرار کے ساتھ 950 حدیثیں ہیں۔ کتنی اکیلے علی المرتضیٰ سے 950 روایات ہیں۔ تنقید کسی پر نہیں، لیکن دعوت فکر تو دی جا سکتی ہے۔ جو آج ہمیں منکر علی کہتا ہے، اس کی ٹوٹل کتابوں میں سیدنا علی المرتضیٰ سے 2-4 کے علاوہ حدیث کوئی نہیں، اور ہماری کتابوں میں 950 روایات موجود ہیں۔ تو علی کی ذات سے تعلق اہل سنت والجماعت ہے۔ اب جو یہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرے نا، تو یاد رکھیے گا کہ دیکھیں جی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد کے فرمایا کہ 2 چیزیں قیامت تک ساتھ ساتھ رہیں گی، اور جو ان دونوں کو قابو رکھے گا وہی تو ہے جو راہ مستقیم پہ ہے، راہ ہدایت پہ ہے۔ پوچھو وہ کون ہے؟ کہ ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ جہاں پر قرآن ہوگا وہیں پر اہل بیت ہوگے، جہاں پر اہل بیت ہوگے وہیں پر قرآن ہوگا۔ ہم کہتے ہیں حضور یہ تو ہمارے ایک استاد مکرم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہے۔ ایک استاد کی کمائی یہ ہے، آپ پوری دنیا میں اتنے حفاظ جمع کر دیجیے جی بھائی، پوری دنیا میں۔ اور اگر آپ نے دارالعلوم دیوبند کی خدمات دیکھی، آج چاہیے جنت البقیع میں سیدہ دائی حلیمہ کے قدموں میں سونے والا کون؟ اسے عثمان ابن عفان کہتے ہیں، جو اسی مہینے کی 18 تاریخ کو 82 سال کی عمر میں 40 دن کا بھوکا پیاسا مدینہ کی دھرتی پر شہید ہو گئے۔ اسی عثمان ابن عفان کے قدموں والی سائڈ پر سونے والا کون ہے؟ اسے مولانا الیاس رحمہ اللہ کا شاگرد بھی کہتے ہیں، بھتیجا کہتے ہیں، مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جو فضائل اعمال لکھنے والے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا بابا آج بھی جنت البقیع میں مولا عثمان ابن عفان کے قدموں میں آرام فرما رہا ہے۔ اسی عثمان ابن عفان کے قدموں میں سونے والا کون ہے؟ اسے میرے بھائی ختم نبوت کا عالم مبلغ دنیا مولانا عبدالحفیظ مکی کہتی ہے، جو مرتا ساؤتھ افریقہ میں ہے، لیکن قیامت کا دن جب اٹھے گا تو نبی کے یاروں کے قدموں سے اٹھے گا۔ آپ کہیں گے آپ کی خدمات قرآن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں آج بھی جنت البقیع میں جائیے، محبوب پیغمبر کے گھر کی ملکہ بھی ہے، نبی کے گھر کی شہزادی بھی ہے، سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ صدیقہ، دونوں ماں بیٹی پہلو و پہلو جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ اور انہی ماں بیٹی کے قدموں میں سونے والا کون ہے؟ اسے دنیا قاری طاہر رحیمی پانی پتی رحم اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ خدمات ہیں ہمارے اساتذہ کی، ہمارے بزرگوں کی۔ تو آپ اللہ سے ایک ہی گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ آپ نے جیسی زندگی دیکھی استاد مکرم کی، حضرت قاری صاحب پوری زندگی، ابھی ان کے صاحبزادے نے اشارہ بھی کیا کہ انہوں نے کمائی تو آخرت کی کمائی کی ہے، دنیا کا لالچ رکھا ہی نہیں ہے۔ تو آج تہیہ کر لیجئے، سودا کر لیجئے اللہ کی ذات سے کہ خالق کائنات دنیا بھر میں جہاں کہیں مجھے کوئی دین کے لیے بلائے گا، قرآن کے لیے بلائے گا، میں جانے سے انکار نہیں کروں گا، لیکن زمانے کے کسی کمینے کا محتاج تو مجھے نہ کر۔ سودا رب سے کر لیجئے، اللہ دنیا کی عزتیں بھی عطا فرمائے گا، آخرت کی عزتیں بھی عطا فرمائے گا۔ ابھی بھائی نے کتابوں کے بارے میں بات کی، کتابیں چھپی جاتی ہیں، کتابیں لکھی بھی، لیکن کتابیں میرے بھائی پہلی بات تو یہ، اگر آپ میرا موبائل چیک کریں گے تو آپ کو اس موبائل میں تقریباً 3000 کے لگ بھگ کتابیں ملیں گی، لیکن جو مزہ میرے بھائی ویسے کتاب پڑھنے میں ہے وہ نور آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے۔ اس لیے پی ڈی ایف، موبائل، ڈاکومنٹس، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے کتاب سے رشتہ جوڑ لیجیے۔ ایک
बेहतरीन हाल में आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि जो हमने अपने कुछ मेरे भाई नजरियाती किताबों के फरोग के लिए ग्रुप बनाया कि आज जितने भी शागिर्द हैं हजरत हाजी साहब के, यहाँ पे एक बंदे को, 2 बंदों को, 3 बंदों की कमेटी बना दीजिए और हर एक शागिर्द आज ही जमालुल कुरान किताब की पेमेंट यहाँ पे जमा कर देना। इसका होगा क्या, जैसे किताब आएगी ये फौरी तौर पे आपको बजरिया डाक भेज देंगे और उस जो जमा होने वाले पैसे हैं उसे अगली किताबों की शाद बड़ी आसान हो जाएगी। अगर मेरे भाई एक किताब की पेमेंट आप जमा करवा देंगे तो यकीन माने ये किताबों के छपने का सिलसिला चलता रहेगा, वरना जो ज़ौक़ मुतालिया आज के दौर में रह चुका है, ऐसा न हो कि हम अपने उन बुजुर्गों की, असलाफ की, अकाबिर की कुर्बानियों को, उनकी मेरे भाई अमानतों को यूं ही दुनिया के खेल धंधे में खो न दें। रब ताला हमें अपने अकाबिर की उन कुर्बानियों का एहसास भी अता फरमाए, उनकी अमानतों का अमीन भी बनाए, और जो चराग रोशन जाने वाले ने किया, अल्लाह हमें इतनी तौफीक दे हम चराग से चराग जलाएं, ऐसी शबिस्ता रोशन कर जाएं कि ज़ुल्मतें दम तोड़ दें और नूरे कुरान ज़माने में आने।